مجبور آج بھی اس کے ساغر میں پانی ڈھونڈتا ہے. مسائل تو نہیں پڑھ رہا حضور. مجبور آج بھی اس کے ساغر میں پانی ڈھونڈتا ہے. لیکن صاحب عرفان جب اس کے ساغر پہ نگاہ کرتا ہے تو اس کے نالۂ العطش سے آج بھی علم و فہم و فراست تقسیم ہو رہی ہے. اگر یہ نالۂ العطش درمیان سے نکل جائے تو یہاں جمع ہونے کا جواز کیا ہے؟ اس نالۂ العطش نے سبیل لگائی ہے. دنیا دولت تقسیم نہیں کر رہی. حسین کی سبیل سے علم و فہم و فراست تقسیم ہوتی ہے. علم و فہم و فراست تقسیم ہوتی ہے. اس کی قوت کو دیکھنا ہو تو صاحب نظر کی نظر چاہیے کہ جہاں جوش کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا کہ لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں. لرزش نہ تھی آتش سے سکینہ کے ہاتھ میں. تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات میں. واہ 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 واہ. تاج یزید ڈوب رہا تھا فرات. یہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی جب معتمد نے میرے سید و سردار کو زہر دیا. میرے سید و سردار کو زہر ربیع الاول کی پہلی تاریخ. اور یہ شب جو گزری ہے امام نے خادم سے کنیز سے کہا کہ وہ خطوط جو محبوں نے بھیجے ہیں وہ میرے سامنے لا کے رکھے گئے. میں ان کے جوابات لکھنا چاہتا ہوں. خادم کہتا ہے کہ جسم متورم ہو گیا تھا اور اس عالم میں امام خطوط کے جواب لکھ رہے تھے کہ کوئی تشنا نہ رہ جائے, کوئی محروم نہ رہ جائے. اور آج ہی کا دن تھا, جمعے کا دن تھا. صبح امام نے دنیا سے رخصت کی. صبح امام نے دنیا سے رخصت کی. زیادہ مصائب تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن خادم کہتا ہے کہ بار بار امام کہہ رہے تھے آجا اپنی صورت تو دکھا دے. اپنی صورت تو دکھا دے. خادم کہتا ہے کہ 4-5 برس کا بچہ آیا اور امام کھڑے ہو گئے اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہا تیرا ہی انتظار ہے. سینے سے لگایا, گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا بس اب رخصت ہو جائے. مقدر تیرا غیبت ہے, مقدر تیرا غیبت ہے. یہیں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہو رہا ہے. یہیں سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہو رہا ہے. معتمد کو خبر ملی, علماء کو جمع کر کے لایا, اتباع کو جمع کر کے لایا کہ تصدیق کریں کہ طبعی موت مرے. تصدیق کریں کہ طبعی موت مرے. اور داموں نے جا کر بازار میں نالا و شیون بلند کر دیا کہ وہ جو خود کو سید علوی کہتا تھا, جو بیٹا تھا علی نقی کا, جسے ابن الرضا کے لقب سے پکارا جاتا تھا, وہ رخصت ہو گیا. دکانیں بند ہو گئی, کاروبار بند ہو گیا. ایک ازدحام اس مکان کے گرد جمع ہو گیا جہاں امام کو قید رکھا گیا. معتمد نے کہا لاش باہر لاؤ, میں جنازہ پڑھاؤں گا. امام کا بھائی آگے بڑھا, کہا حق میرا ہے, میں نماز جنازہ پڑھاؤں. ایسے میں وہی شہزادہ آگے بڑھا اور ابا کو تھام کے کہا چچا ہٹ جائیے, اس فریضے کو میں سر انجام دوں گا, اس فریضے کو میں سر انجام دوں گا. تاریخ امامت میں اس شان سے کسی معصوم کا جنازہ نہیں اٹھا جیسے امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا.
مجتمع ہو گئے تھے، سر و سینہ پیٹ رہے تھے، اور ایک ہی صدا گونج رہی تھی سرمن را سے سامرا تک، ابن الرضا ابن الرضا۔ دست ادب چھوڑ کے کہتا ہوں مولا یہ اطمینان تو تھا کہ کوئی صاحبزادے کو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن مولا ایک نگاہ اپنے جد کی جانب، ایک نگاہ اپنے جد کی جانب۔ چھوٹی سی بچی جب باپ کے لاشے پہ آئی، شمع کا تماچا، چھوٹی سی بچی کا رخسار، بچی کا مولا یہ عزادار آئے ہیں، یہ غمگسار آئے ہیں، یہ ماتمدار آئے ہیں، لیکن اس اطمینان کے ساتھ یہ مکالمہ کر رہا ہے حضرت حجت کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کے جد کو مہمان بلایا تھا، وہ جو محرم کی پہلی تاریخ کو مہمان ہم نے بلایا تھا، وہ مہمان آج ہم سے رخصت ہو رہا، وہ مہمان آج ہم سے رخصت ہو رہا۔ وہ قافلہ جو مدینے سے کربلا میں آ کے خیمہ زن ہوا، عصر عاشور کے بعد وہ قافلہ تیار بتیار پھرایا گیا، بازاروں درباروں سے ہوتا ہوا شام کے زندان میں مقید رہا، اور زندان میں ایک بچی نے قضا کی تو اہل حرم کو رہائی مل گئی۔ قصر جزیدیت پر حسین کی بہن نے حسینیت کے علم کو گاڑا اور فاتح بن کر شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینے آئی۔ لیکن سنو، جب کوئی گھر لوٹتا ہے، جب کوئی سفر سے واپس آتا تو اپنے گھر آتا، لیکن شہزادی اپنے گھر نہیں آئی، بھائی کے گھر گئی، بھائی کے گھر گئی۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے علی بن الحسین سے معروضہ کیا کہ اپنی پھوپھی سے کہیں کچھ دیر کو اپنے گھر آئے، اپنے گھر آئے۔ شہزادی بھائی کے گھر سے اپنے گھر میں آئیں، صحن میں قدم رکھا، قدموں سے چلا نہ گیا، کمر کو تھام کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ حجرے کے دروازے پہ آئے، کہا کون بی بی ہے جو نالاؤ شیون کر رہی ہے؟ سر کو اٹھا کے کہا عبداللہ اچھا ہوا نہیں پہچانا، میں تو دعا کرتی چلی گئی کہ کوئی نہ پہچانے محمد کی نوازی جا رہی ہے، علی کی بیٹی جانے۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا عبداللہ کیوں یاد کیا؟ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ عبداللہ نے رخسار پھینک لیے، کہ شہزادی وہ تو غلام تھے، غلاموں کا کیا پوچھنا؟ کہ عبداللہ پھر کیوں یاد کیا؟ کہ صفین کے میدان میں آپ کے بابا نے حسین کو میدان سے واپس بلایا تھا، اور میں نے مکالمہ کیا تو شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عبداللہ میرے شہزادے کی جنگ کربلا میں دیکھنا، میرے شہزادے کی جنگ کربلا میں دیکھنا۔ شہزادی میں موجود نہ تھا، بس اتنا پوچھنے کو یاد کیا کہ میرا مولا کیسے لڑا۔ سن سکیں گے آپ، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عبداللہ صبح سے شام تلک لاشے پہ لاشے اٹھا کے لایا، اور عصر کی منزلیں، غربت کا عالم یہ کہ حسرت و یاس سے کہا کوئی ہے میری سواری کا لانے والا۔ سلجنا گردن ڈالے ہوئے قریب آیا، میں نے آواز دی بھائی اگر اجازت ہو تو آگے رکابوں کو تھام لو۔ کہا نہیں ابھی حسین زندہ۔ خود پشت فرس پہ سوار ہوئے،
سواری گئی، میں در خیمہ پہ کھڑی بھائی پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی، میرے بھائی نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، حجت کو تمام کیا، جواب نہ آیا، ذوالفقار کا نیام سے باہر نکالا۔ عبداللہ اب کیا تھا، کبھی میمنے پہ حملہ تھا، کبھی میسرے پہ حملہ تھا، کبھی قلب لشکر پہ حملہ تھا، صفوں کی صفیں الٹ رہا تھا میرا بھائی، اور میں تنہا در خیمہ پہ کھڑی بھائی کی جنگ کا نظارہ دیکھ رہی تھی، میں تنہا در خیمہ پہ کھڑی ہوئی بھائی کو داد شجاعت دے رہی تھی، اور کہنے لگی عبداللہ ایک منزل ایسی آئی کہ مجھے بھائی نظر نہیں آیا، میں گھبرا کے خیمے میں آئی، سید سجاد کے شانے کو ہلایا، کہا سید سجاد تمہارے بابا نظر نہیں آتے، بیمار نے غشے آنکھ کھولی، کہا پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجئے، میں سہارا دے کے تمہیں دروازہ خیمے پہ لائی، سر کو جھکا کے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ الٹ دیجئے، میں نے آگے بڑھ کے خیمے کے پردے کو الٹا، اور ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، میں نے گھبرا کے کہا بیٹا کہاں ہے تمہارے بابا، کہا پھوپھی اماں وہ نوکے اضافہ میرے بابا کا کٹا ہوا، حسین حسین حسین، حسین 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 مومنین اکرام آہستہ آہستہ جلوس کو لے کے نشتر پاک سے باہر منزل کی جانب آہستہ آہستہ پڑھے چلیے ادب و قاعدے سے، سواری ہے جان کربلا کی کہ جس کی شمر نے گردن جدا کی، یا حسین قدم بقدم راہ جلوس کی جانب تمام حسینیوں سے